جو کانسیپٹ ہے یہ نوجوانوں میں اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ثابوت جو ہے وہ یہ آپ کس طرح سے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. اس کے پیچھے میں یہ بتا دوں کہ اس میں اہل تشیع کی وحدت اور اتحاد کو توڑنے کی سازش شروع ہوئی ہے، اور وہ انہی سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہوئی ہے کہ ذوالجناح نر تھا کہ مادہ، اور امام حسین کے ذوالجناح کے احترام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بغیر وضو کے چھونا چاہیے علم کو یا نہیں چھونا چاہیے، عزاداری کے مسئلے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ دور اس کام کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس پر زیادہ سے زیادہ اپنی انرجی صرف کریں. ہماری انرجی کو ہمیں فوکس کرنا ہے خود مکتب اہل بیت کی جو فنڈامنٹلز ہیں، پرنسپلز ہیں، بلیوز ہیں، ہمارے تھاٹس ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم پھیلائیں، دنیا کے سامنے پیش کریں. جو ہمارے پرنسپلز ہیں ان میں یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. کچھ کسٹمز ہیں کہ جو صرف سب کانٹیننٹ بر صغیر کے لوگوں کے درمیان ہے، ہر جگہ نہیں ہے. اب کسٹمز کو ریلیجن نہ بنائیں، ریلیجن کو ریلیجن رہنے دیں جو پیور ہے. کسٹمز ہیں، اب کسٹمز پہ اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں کہ کون سا کسٹم صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کس کسٹم کو ہم امپلیمنٹ کریں یا اپلائی کریں یا اس کو بلیو کریں یا کس کو نہیں. کسٹمز بھی بلیو کرنے کے لیے نہیں ہے، کسٹمز ہوتے ہی ہیں کہ وہ ایونٹس پر، امپورٹنٹ ایونٹس پہ اس کو ہم ایکسپوز کریں. تو اب ایسی صورت میں ہمیں ان تمام چیزوں میں الجھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اور ہم کو الجھانے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش کو ہم ہوا نہ دیں، ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں. یہ ساری چیزیں واقعی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سارے رسمیں ہیں، اور رسمیں کچھ امپورٹ کی گئی رسمیں بھی ہیں، کچھ پہلے سے موجود ہیں. تو اب ان سب چیزوں پہ ہمیں اپنی انرجی ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بوسہ یقیناً ائمہ معصومین کے نام کے لیے شریعت مقدس نے حکم دیا ہے کہ نام بغیر وضو کے نہ چھویا جائے. اس قدر احترام کے قابل ہے نام، تو اس کا چومنا بھی یقیناً ثواب ہے. نام جہاں پر لکھا ہو، جیسے علم پہ کوئی نام لکھا ہو یا کسی پٹکے پہ نام لکھا ہو، اس نیت سے کہ نام کو چوم رہے ہیں نہ کہ کسی اور چیز کو، تو صحیح ہے. تو کپڑا من ہے سو کپڑا، سنیں میں آپ سے یس آئی کین انڈرسٹینڈ. بات یہ ہے کہ کپڑا خود ذاتاً اس کا کوئی احترام نہیں ہے. کب احترام ہے؟ جیسا انہوں نے بتایا، نسبت نام سے اگر دی گئی ہے، نام اس پہ کندہ ہے تو یقیناً میں نے عرض کیا کہ اس کو چومنا چاہیے. لیکن کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے خود اپنی طرف سے اس کو نسبت دی ہے. بھئی ہم کون ہوتے ہیں نسبت دیں اور لوگوں سے کہیں کہ ریسپیکٹ کرو؟ اتھارٹیز کو یہ حق ہے کہ وہ نسبت دیں. دیکھیں نسبت دینا بھی کام ہمارا نہیں ہے. مثلا امام حسین کا رومال، کرتا، امامہ، جوراب، موزہ، جوتی، ایک ایک چیز تبرک ہے ہمارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست امام حسین کے جسم سے اس کی نسبت ہے. ہم کوئی چیز لے آئیں کہ یہ امام حسین کا کرتا ہے، چومو، کہ یہ صحیح ہے؟ امام حسین کا کرتا نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا، تو آپ کو کیا حق ہے کہ کوئی کپڑا لے کے کہیں کہ یہ امام حسین کا کرتا ہے، چومو؟ تو یہ آج کل کچھ ٹریڈیشنز بن رہی ہیں کہ جو تھوڑا سا ایکسٹریم لوگ، عقیدت میں کوئی غلط نیت بھی نہیں ہے، ان کی بری نیت بھی نہیں ہے، یقیناً ان کو اجر بھی مل سکتا ہے اگر اچھی نیت ہے تو، لیکن ہمیں ہمارے دین کو لاجیکلی سمجھنا چاہیے. کلوما، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے. دس از دا امپورٹنٹ گیج. یو کین ہیو دس گیج اینڈ جسٹیفائی یور سیلف. کلوما حکما بہ العقل حکما بہ الشرع.
شریعت میں جتنے حکم ہیں وہ عقل کے عین مطابق ہیں. اگر کوئی چیز عقل کے مطابق بھی نہیں ہو اور امام کا کوئی حکم بھی نہیں ہو, امام نے اس کو نسبت بھی نہیں دی ہو, کسی بھی امام کے زمانے میں, حتیٰ اگر کوئی کام دوسرے کر رہے ہو, امام دیکھ کے خاموش بھی ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے اور قابل احترام ہے. لیکن اگر کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے اور عقل بھی اسے نہیں مانتی ہے اور ہم نے کسی نے